بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن خطابت کا ہمارا یہ تیسرا دورہ اور تکمیلی دورہ اور تحقیقی دورہ چل رہا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے مخاطب شناسی۔ فن خطابت کا یہ ایک اہم ترین موضوع ہے کہ جو خطیب کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ صلاحیت مخاطب شناسی رکھتا ہو۔ مخاطب یعنی جس سے آپ نے مخاطب ہونا ہے، جس کے سامنے آپ کو تقریر کرنا ہے، ان کی پہچان انتہائی ضروری ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس پر گفتگو کروں اور اس کی اقسام اور دیگر جو اہم نکات ہیں ان کو بیان کروں، اس کی اہمیت کو مخاطب شناسی کتنی ضروری ہے، اس کے لیے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نادر بادشاہ جو گزرے ہیں، انہوں نے چاہا کہ میں حملہ کروں ہندوستان پر، تو اس وقت اس نے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر یہ کہنے لگا کہ آپ مجھے اس کے مطابق جو میں کام کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے کوئی مناسب آیت سنائیں تاکہ مجھے اس سے تقویت ملے۔ جب یہ کہا تو اس بچے نے آیت پڑھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ بے شک ہم نے تمہارے لیے ایک فتح مبین قرار دے دی۔ جب یہ آیت نادر بادشاہ نے سنی، بہت خوش ہوا۔ خوش ہو کر اس نے ایک سکہ اسے دیا، جو بھی تھا چاندی کا یا سونے کا، بہرحال سکہ اسے دیا۔ اس بچے نے سکہ لینے سے انکار کر دیا، کہا کہ یہ مجھے سکہ نہیں چاہیے۔ اس نے پوچھا بھئی کیوں؟ کہنے لگا کہ میری ماں مجھے مارے گی، اگر میں یہ سکہ لے کر جاؤں گا تو وہ میری ماں مجھے مارے گی۔ کہا وہ کیوں؟ تم اپنا یہ سارا واقعہ سنانا اور کہنا کہ مجھے خود نادر بادشاہ نے خود دیا ہے۔ کہا اسی وجہ سے تو کہ میں نہیں بتا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا میری ماں وہ جانتی ہے کہ نادر بادشاہ اتنا سخی ہے، اس نے ایک سکہ دیا ہی نہیں ہوگا، تم جھوٹ بول رہے ہو، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ مجھے اس پر مار پڑے، لہٰذا میں یہ سکہ نہیں لوں گا۔ یہ سن کر نادر بادشاہ اور خوش ہوا کہ یہ بچہ کتنا زیرک ہے اور کتنا اعلیٰ سوچ رکھنے والا ہے کہ اس نے اس وجہ سے انکار کر دیا۔ اس نے ایک کیا ہے سکوں کی تھیلی اسے اور دے دی، پورے سکوں کی بھری ہوئی تھیلی دے کر خوش ہو کر اسے دی۔ اب یہاں سے ایک اندازہ ہوا کہ اس بچے نے مخاطب شناسی کی ہے اصل میں، یعنی مخاطب کو پہچانا ہے کہ مخاطب میرا کتنا بڑا ہے، اس سے ایک درہم لینا یہ عیب شمار ہوگا، لہذا اس کو مد نظر رکھ کے اپنے اندر وہ صلاحیت کو ظاہر کیا کہ میں مخاطب شناسی کتنی بڑی رکھتا ہوں۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ مخاطب شناسی کتنی اہم اور ضروری ہے، یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ آپ اگر یوں کسی بھی دکان پر جاتے ہیں تو دکان والا عام طور پر، کیونکہ یہ کلاس ہماری خواہران کے لیے بھی کلاس ریکارڈ ہوتی ہے، تو وہ بھی جانتی ہیں، خواتین اس چیز کو بہتر جانتی ہیں کہ جب وہ دکان پر جاتی ہیں کپڑا خریدنے کے لیے تو وہ خریدار کو دیکھ کر، جسے کہتے ہیں کسٹمر کو دیکھ کر، وہ دکاندار فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کس طرح کا کپڑا چاہتے ہیں، کیسا لیں گے۔ تو عام طور پر اسی طرح سے یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہر چیز میں مخاطب شناسی ہے، صرف خطابت میں نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ ہے کہ اس کی انتہائی اہمیت ہے۔ کوئی بھی مقرر اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ مخاطب شناسی نہیں رکھتا، اتنی ضروری ہے چیز۔ اب آئیے کہ مخاطب شناسی میں کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیا اہم ترین نکات ہیں۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے جہاں آپ خطاب کرنے جا رہے ہیں آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے جن سے آپ نے مخاطب ہونا ہے۔ آپ کے مخاطب کی پہچان کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1، تعداد مخاطب۔ آپ کے مخاطبین کی تعداد کیا ہے، یہ بہت زیادہ اغیون اثر انداز ہوتی ہے چیز۔ عام طور پر ہم انکساری میں یہ کہہ دیتے ہیں میرے لیے فرق نہیں کرتا میں 10 بندوں میں پڑھوں یا 10,000 میں پڑھوں۔ نہیں، فرق کرتا ہے اغیون، بہت زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے تعداد کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ وہاں 10 بندے ہیں
لیکن اگر کہا جائے کہ 10 نہیں بلکہ 1000 بندہ ہے تو تعداد کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے نفسیاتی طور پر. صرف تعداد مد نظر، ابھی باقی باتیں بعد میں آئیں گی، کہ آپ کو پہچاننا چاہیے کہ آپ کے مخاطبین کی تعداد کیا ہے، کم ہے یا زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 2، مرد ہیں یا خواتین ہیں، یہ مخاطب شناسی کے لیے انتہائی ضروری ہے. مثلا اگر مرد ہیں تو آپ کی گفتگو ویسی ہونی چاہیے، آپ کی مثالیں ویسی ہونی چاہیے. لیکن اگر خاتون ہیں تو خواتین کے حوالے سے. اب مسئلہ یہ ہے، کیونکہ آگے والی مثالوں میں بھی اسی طرح سے باتیں آتی رہیں گی، اگر تو مرد ہیں تو صرف مردوں والی باتیں، اگر خواتین ہیں تو خواتین والی صرف باتیں. لیکن اگر مجمع ہے، اور عام طور پر مجالس میں یہی ہوتا ہے کہ خواتین بھی ہوتی ہیں مرد بھی ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کو دونوں کو مد نظر رکھنا ہے. نمبر 3، عمر مخاطب. آپ کے مخاطب کی عمر کیا ہے، کس ایج کے لوگ ہیں. مثلا آیا بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، یا پھر اسی طرح سے کہیں گے کہ بچے بھی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں مجالس کا یہی سلسلہ ہے، جوان بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں. اگر تو کوئی خاص صرف ہے تو صرف آپ انہی کو ہی مد نظر رکھیں گے اور اپنی تقریر کو تیار کریں گے. ٹھیک ہے آیون، کہ مخاطبین آپ کے کیا ہیں، بچے، جوان، بوڑھے. نمبر 4 آیون یہ ہے کہ مخاطبین کی تعلیم کیا ہے، یعنی عنوان تعلیم مخاطب. مخاطب کی تعلیم کیا ہے، آیا وہ پرائمری ہے، مڈل ہیں، ہائی ہے، یا مثلا اسی طرح سے ڈاکٹرز ہیں، پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں. اس کا بھی انتہائی آیون اثر ہوتا ہے. اگر وہ صرف اور صرف بچے ہیں، آپ ان میں جا کر بڑوں والی باتیں کریں گے تو وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. اور اگر بڑوں کا مجمع ہے اور وہاں پہ آپ بچوں والی مثال دیں گے، قابل قبول نہیں ہوگی، لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے. لہٰذا ایج کا ضروری ہے کہ انتخاب کیا جائے کہ اس ایج کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آیون نمبر 5، مخاطبین کا کام کیا ہے، کام مخاطب، یا فارسی میں لکھنا چاہیں کار مخاطب. مخاطبین کا کام کیا ہے، کس کام کو وہ انجام دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہے کہ آپ جب کسی سے مخاطب ہو رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے مخاطبین کون ہیں. آیا کسان ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پروفیسر ہیں، تعلیم مثلا کسی ادارے میں جا کر آپ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ ان کے تعلیم یعنی کام کیا کرتے ہیں یہ لوگ سامنے والے. اگر فرض کریں کہ آپ کسی دیہات میں خطاب کرنے کے لیے گئے ہیں، کسان آپ کے سامنے مخاطبین ہیں، اب وہاں جا کر آپ انجینئرنگ والی باتیں نہیں کریں گے، وکلاء والی باتیں نہیں کریں گے. ان کے روزمرہ جو کسان جو کام کرتے ہیں کھیتی باڑی کا، اسی کو ہی آپ مثال بنائیں گے، اسی سے آپ اس کو مثال دیں گے. مثلا کوئی شے ہے تو وہ زمین کی دھرتی میں دانہ جب جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو فنا کرتا ہے اور اس کے بعد لہلہاتا ہوا کھیت بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ وہاں پر یہ مثال دیں گے. اب اسی طرح سے باقی چیزیں بھی ہیں. تو اب آیون آپ نے پہچان لیا کہ یہ 5 اہم ترین چیزیں ہیں کہ جو ایک خطیب یا مقرر کو جن کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے. اگر وہ ان کی پہچان نہیں رکھتا تو وہ اپنی خطابت کو نہیں بڑھا سکتا اور نہیں سمجھ سکتا، اور نہ ہی وہ کامیاب خطیب بن سکتا ہے. لہٰذا ان چیزوں کو، چند نکات کو آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں. اور پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ یہ 5 جو چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ آخری نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی اور نقطہ بھی ایسا ملتا ہے تو آپ اس میں مزید شامل کر سکتے ہیں. بندہ ناچیز کے سرسری طور پر یہ 5 چیزیں ہم نے آپ کے خدمت میں پیش کی ہے، اور یہ ہے مخاطب شناسی کے حوالے سے. اب اسی کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے کہ مخاطب شناسی ہمیں مزید کس طرح سے، تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں. ایک اور سوال ہے کہ عقیدے کے حوالے سے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میرے مخاطبین ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے، مثلا یا مذہب کیا ہے، یا کس تعلق سے رکھتے ہیں، یا مکس ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی تھوڑا انفارمیشن. جی جزاکم اللہ خیر. گو کہ یہ تھوڑا سا اسی کے ضمن میں آ جاتا ہے کہ تعلیمی ان کے کیا لیول ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ اعتقادی طور پر شامل کرتے ہیں تو یہ بہت چیز اچھی ہے اور بہت اہم ہے
کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی مسلک اور مذہب کے لوگ ظاہری طور پر ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اس کے اندر پھر بہت سارے تقسیم ہوتی ہیں کہ یہ نام تو ظاہر کلاس میں نہیں لیا جا سکتا، یہ وہ والے ہیں یا یہ والے ہیں، یعنی دست راست والے ہیں یا دست چپ والے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جہاں پر جا رہے ہیں کہ وہاں کا کیا ماحول ہے اور وہاں کی حساسیت، چلیں اس چیز کو مزید ایڈ کر دیتے ہیں کہ وہاں کے حساس مسائل کیا ہیں، ان کو بھی مد نظر ضرور رکھیں گے۔ بہت سارے علاقوں میں وہ حساس مسائل نہیں ہیں، لیکن دوسری جگہوں پر وہی حساس مسائل ہیں، تو یہ مخاطب شناسی میں آتا ہے کہ ان کے ذاتی اعتقادات کیا ہے اور ان کی فکر کیا ہے، اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔